شیر ملاحظہ ہوتا ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے وہ ہے بس فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے وہ ہے بس فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک تجھے سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ احکام اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برستا ہے کل کی خبر نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ رام میں ہر دنیا ہونا ہے پاؤں اخبار ہے کیا ہونا۔ ابھی میں نے قرآن مجید کے بہترین مشہور اور معروف ایک چھوٹی سی آیت کا شرف حاصل کیا، جس کو ہر آدمی سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کا مفہوم بھی جانتا ہے، اس کے مطالب بھی جانتا ہے، اور اس کے سارے افکار کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت تو کوئی آسان لفظ نہیں ہے کہ لیے اور معاملہ بن گیا۔ موت بھیانک لفظ ہے کہ اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس کے ڈر سے اس کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا نام، جس کا ذکر، جس کی بات لوگ سن کر کے کانپنے لگتا ہے، تھررانے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ جب ملک الموت کو انسان اپنی آنکھوں کی نظروں سے دیکھتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ موت ایسا لفظ ہے، بالکل ڈراؤنی شکل کا یہ لفظ ہے کہ اگر نام لے تو بھی کانپتا ہے، اس کے سامنے سے گزر جائے تو بھی کانپتا ہے، اس کو کوئی سنے تو بھی کانپے، کوئی خود کو اگر چلے تو بھی کانپتا ہے۔ یہ موت ایسا لفظ ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے بس جسے وہ ہے بنا کے لیے۔ آج اگر وہ بنا ہے تو کل اسے ختم بھی ہوگا۔ آج عالم اگر اللہ نے بنایا ہے دنیا کو تو کل یہ دنیا بھی ختم بھی ہو جائے گا۔ یہ دنیا آپ کے اور ہمارے سامنے بہترین کشش انداز میں جو گزر رہی ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گا، ایک دن کچھ نہیں بچے گا، پھر فنا ہو جائے گا۔ کسی کا نام اگر کوئی سنتا ہے تو کب کبھی داڑھی ہوگا۔ وہ قبریں قبرستان میں موجود ہیں جو آج تک اپنے بدن میں پسینہ کو بہانے نہیں دیتا، آج تک وہ اپنے بدن میں ایک مکھی بیٹھا ہوتا ہے، آج تک وہ مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کے اپنے چہرے پہ مرنا گوارا نہیں کرتا، آج وہی مٹی اس کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھتی ہے۔ اب کیا کریں؟ کوئی معاملہ پیش کیا، نہ دوست گیا ساتھ میں، نہ احباب گئے ساتھ میں، نہ رشتہ دار گئے ساتھ میں، بیٹا مرا تو باپ نہیں گیا، باپ مرا تو بیٹا نہیں گیا، خاندان کے کوئی لوگ مرے تو خاندان کا ایک آدمی وہاں پہنچ کر کے ایک گھنٹہ سے زیادہ نہیں آتا، اسے کہاں کا پایا۔ آج اس کی کبھی لوگوں میں اتنی تاری ہے کہ اس سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر پریشانی اس کے اوپر لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت اس کے اوپر پیش آ جائے، کوئی اگر ایسی چیز اس کے اوپر پیش آ جائے تو وہی کہتا ہے اے رب تو مجھے موت کے بھی دے دے، اے ملک الموت تو میرے سامنے آ کر کے نہیں گزرتا۔ وہ شخص کب کہتا ہے؟ جب پریشانی کا حائل ہو، جب پریشانی مشہور ہو، جب ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں اگر تو گھیر لے تب وہ یہ الفاظ کہتا ہے موت آ جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ بصرہ کی ایک عورت جو کہیں چل رہی تھی اور اس کے سر سے جو ہے
ایک لکڑی کا گٹر تھا، وہ لکڑی کا گٹر لے کر کے سامنے سے گزر رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ اچانک وہ لکڑی کا ڈھیر جو ہے سر سے نیچے اترا۔ اب وہ لکڑی کا ڈھیر اٹھانے کے لیے ایک چیز دو آدمی کی ضرورت پڑے، اب کیسے اٹھائیں؟ اٹھانے کے لیے کوئی شخص نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی دیکھا ایک انسان بھی موجود نہیں ہے جو لکڑی کے گٹر کو اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالے، کوئی نہیں۔ اخیر میں وہ عورت چلاتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، دن پورا گزر گیا، رات گزری، لکڑی کا گٹر لے کے وہی کھڑی رہی، لیکن کوئی نہ سکتا۔ اخیر میں وہ عورت، وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے موت، تو آج تجھے کیوں نہیں آ جاتی؟ آج تو ہے کہاں؟ آج تجھے اپنا ہے، اس لیے کہ یہ مصیبتوں سے وہ مصیبت بھرا ہے۔ آج یہ لکڑی کے گٹر اٹھانے سے بہتر ہے یہاں سے وہاں جانے میں، اس سے بہتر ہے کسی مصیبت کو دیکھنا میرے لیے گوارا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ میری یہ سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ بڑھیا کیا گئی، درخت کے نیچے جا کے آرام کی نیت کر کے بیٹھ گئی۔ اچانک ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک نوجوان خوبصورت بہترین کا چہرہ دکھائی، بڑھیا پوچھنے لگی اے نوجوان تو ہے تو کہاں سے آیا، تو کس جگہ سے آیا؟ بڑھیا جب یہ بات کہی تو وہ نوجوان کہنے لگا اے بڑھیا، جس کو تم پکار رہی تھی نا، جس کو تو ابھی بلا رہی تھی حال حال میں وہی ہوں، اس کا نام میں وہی کہاں گئی؟ اس کے بدن بھرا گئے، بدن کے جتنے بال تھے، جتنے دھوئے تھے، سارے وقت میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تجھے میں بلا تو رہی تھی لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے تجھے لے کر واپس آنا، اس لیے نہیں بلائی۔ اب اس کی کبکبی، اس کی تھراہٹ کی وجہ سے اس کی زبان کانپی، جب زبان کانپی تو وہ ملک الموت سے کہنے لگی کہ میں تجھے موت کے لیے روح قبض کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا تھا کہ تو آ جائے اور اس لکڑی کے گٹر کو اٹھا کے دیکھا موت، یہ موت ہے، یہ گھبرا گئی اور اب اس کی جگہ نہیں پڑی گئی، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ بڑھیا موت کے لیے دعوت دی، تاکہ حضور نے فرمایا اے لوگوں، مصیبت پہنچے، آفت پہنچے، پریشانی پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، بیماری میں مبتلا ہو جائے، ساری بیماریاں تمہارے پر لاحق ہو جائے، موت کی تمنا مت کرو، موت کی تمنا مت کرو۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا مر جاؤں گا تو قرض نہیں دینا پڑے گا، اس کی تمنا مت کرو۔ کوئی مصیبت لاحق ہے، مر جاؤں گا تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ مصیبت کیا تھی، اس سے ہزار گنا اب مصیبت چاہتی ہے، اب چاہتی یہ مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگ رہے تھے نا، حضور نے فرمایا تھا کہ موت کا طلب مت کرنا۔ اگر موت کی تمنا تم نے کی، موت کی دعا تم نے کی تو جان دو کہ تمہارا اثر ختم نہیں، صحیح نہیں، اس لیے کہ پریشانی میں موت مانگنا بھی کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بھی مانگ سکتا۔ یہ موت کو تم نے مانگ لیا، موت آ گئی، جس طریقے سے اس دنیا کی موت آئی، اگر تمہیں بھی موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ جو رکھا ہوا تھا، پھر کیا کرو گے؟ جو جائیدادیں تھیں، پھر کیا کرو گے؟ جو بنگلے بنائے تھے، پھر کیا کرو گے؟ جو اولادیں تھیں، پھر کیا کرو گے؟ جو چھوٹے بچے کو تم نے اپنے گود میں چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کو کیا کرو گے؟ اس لیے موت کی تمنا حضور نے مانا۔ ایک بات دوسری بات یہ کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کی تمنا تو کر بیٹھتا ہے، لیکن حضور نے اس کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ حضور نے اتنا کہا اے رب العالمین، اے الہ العالمین، تو میری زندگی کب تک دیا ہے، اچھی زندگی ہے، اور جب میری موت آنے کو ہو تو موت کے وقت میرا کلمہ مجھے نصیب ہو جائے، بس اتنی بات کہہ کر ہی زندگی گزارتا ہے۔ آج آہو لگا میں، بھاگم دوڑی میں، مکان دکان جائے گا، یہ وہ ادھر ادھر بڑا دماغ کا سب کچھ کرتا رہتا ہے، جیب میں اربوں روپے تھا، جا رہا تھا کہیں بینک میں، لیکن راستے میں موت آ گئی، پھر وہ پیسے کا مالک اکیلا تو تھے، وہ بنگلے بنائے تھے، اکیلا تو تھے، آدھی زندگی گزری، مکان بنائے تھے، اکیلا تو تھے، تم نے کمایا کہاں سے، وہ پیسے لائے کہاں سے، وہ کمائی کدھر سے آئی، وہ پیسہ کدھر سے آیا، وہ دولتیں کدھر سے آئی،
اس لیے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، بنگلے بناؤ گے تم، جائیداد رکھو گے تم، بڑے بڑے بلڈنگیں بناؤ گے تم، پیسہ تمہارا خرچہ ہوگا، محنت تمہاری جائے گی، نسلیں تمہاری جائے گی، ہاتھ تمہارا بڑھے گا، محنت تمہاری ہوگی، یہ ساری محنتوں کا اخراجات کرو گے تم، لیکن اٹھائے گا فائدہ تم۔ اس لیے حساب مجھے ذاتی کرنا پڑے گا، کیا کیا نے جو رہے گا اس کا حساب نہیں، جو کیا ہے اس کا حساب، بنایا تم نے تمہارا حساب، پیسہ لایا تھا تم نے تمہارا حساب ہوگا، محنتیں کیا تھا تم نے تمہارا حساب، اس کا تو آگے ہم پہلے تم گئے، اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے رب نے امتحان رکھا، بڑا ایگزام رکھا کہ تم سوتا رہے، جاگتا رہے، کہیں پھرپھراتا رہے، بچہ میں موت آ جائے یا بچہ روتا رہے، بیوی بچے بھائی خاندان سب روتے رہے، کسی کو نہیں دیکھا تمہاری موت کب آ جائے۔ کوئی اسرائیل ہے جس کو اللہ نے موت کا ایک فرشتہ بنا دیا، تجھے جانا ہے، روح قبض کرنا، اللہ نے اسے دیا، ایک پاور دے دیا۔ اب وہ فرشتہ ہے جس طریقے سے انسان کی جسم کو تیار کرنے کے لیے مٹی اٹھایا تھا، تو مٹی روئی تھی تو نہیں دیکھا تھا، مٹی کا پلپلانا نہیں دیکھا تھا۔ آج جب وہ بن گیا ہے مرنے کو تیار ہے، بچہ جوان نہیں ہے، ایک بچہ جوان کی، ایک بچہ گود میں کی، اس کا باپ ہو رہا ہے، اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کا خاندان میں سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا اب کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے سب کے سب ہوئے، سب کے سب رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں کہ اس کا رونا بھی دیکھنا نہیں۔ وہ فرشتہ نہیں دیکھا کہ کیوں روتا، وہ فرشتہ نہیں دیکھا کہ تیرا بچہ روتا، وہ فرشتہ نہیں دیکھا کہ تیری بیوی بیوہ ہوئی، وہ فرشتہ نہیں دیکھا کہ تیری ماں بوڑھیا، وہ فرشتہ یہ نہیں دیکھا کہ تیرا باپ یہاں رو رو کر کے اپنے آنکھوں کے آنسو کو خون کا وسیلہ بنا لیا، نہیں، یہ سارا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بلبلانا، تو فرشتہ کسی کو نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا، نہ بوڑھا کو چھوڑا، نہ جوانی کو چھوڑا، نہ بچپنے کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ ایک قلم میں آیا اور سیکنڈ کا بھی معاملہ نہیں لگا، اس کی روح کو قبض کر کے لے چلا۔ اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا پورا واقعہ سورہ بقرہ یعنی الف لام میم کی سورہ میں پوری تفصیل سے لکھی ہے، اس کو کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ 70,000 آدمی شہر چھوڑ کے موت کی در سے بھاگ رہا۔ آج یہ وبا جو پھیلی آپ کے آمنے سامنے جو 2019-20 میں یا 21 میں رہی ہے، جس کو کورونا کال کہا، یہ وبا آئی نا آپ کے پاس، یہ ببال آیا نا، یہ پریشانی اور مصیبت آئی نا، یہ وبا جو پھیلی تھی ایسی ایک وبا ایسی تھی جو طاعون کی وبا تھی، اس وقت پھیلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خلیفہ تیسرا خلیفہ جس کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ پوری ہسٹری قرآن پاک میں کیا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے ان کے شہر میں وہ طاعون کی وبا جو پھیل گئی، وہ پھیلنے کی وجہ سے تھوڑا لوگوں میں شک پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ وبا پھیلا ہوا ہے، یہ شہر چھوڑ کر جنگل چلے جائیں، یہ شہر چھوڑ کے بھئی بھاگ کر چلے جائیں تاکہ مجھے موت نہ آئے۔ یہ موت ایسی ہے جب انسان کو پا جاتی ہے نا تو انسان کو بھاگتا ہے لیکن موت نہیں کھاتی۔ انسان کہاں بھاگ کے جائے، وہاں موت آ جائے۔ انسان اگر کہے کہ میں ایک مضبوط قلعے میں چاروں طرف سے اگر 100 دیواریں بند ہوں اور اس کے بیچ میں کھڑا ہوں، 100 چھتیں اوپر ڈال دوں اس کے بیچ میں کھڑا ہوں، اور 100 چھت زمین کے نیچے تک میں کے نیچے تک بنا دوں اس کے بیچ میں کھڑا ہوں، اور وہاں سوچے کہ اسرائیل یعنی ملک الموت کا فرشتہ یہاں نہیں آئے گا، تو یہ ایسا کبھی نہیں، وہ کتنا بھی کچھ کر لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے سرزمین ہندوستان پہنچا دیں، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تو میں نے دیکھا کہ ملک الموت میرے سامنے گھور رہا اور دیکھ رہا اور اس کا دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا مجھے آج سرزمین ہندوستان پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، لیکن انہوں نے حکم دیا ہوا کو، اے ہوا اسے اڑا کر لے جا، سرزمین ہندوستان چھوڑا۔ جب اتنا حکم دیا پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے حضور یہ
یہ شخص کو آپ نے جو بھیجا ہے نا، تو حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ تو اسے گھور کے کیوں دیکھ رہا؟ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ یہ